قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے ٹھہر جا اجل دے فرشتے ٹھہر جا تو آلین دے بس میرے مصطفیٰ ٹھہر جا اجل دے فرشتے ٹھہر جا میرے مصطفیٰ یہ جنات دے سانوں دے سان یہ جنات دے سانے ہر کسی نو پڑھائے نہیں جاندے جیویں درد پنڈدا مدینے دوائی ایویں درد کے رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب محمد برکاتم ڈالیہ قدسیہ لاہور کو تشریف فرما چکے نے انتظار دی گھڑیاں ختم کافی وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ اس پاک محفل کا باقاعدہ آغاز ان قریب ہی تلاوت کلام مجید فرقان حمید تو ہو رہا ہے تمام احباب جو اس انتظار اس نے یہ پروگرام باقاعدہ طور پہ شروع ہوئے گا کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے میٹے تیرا ہے سکون زیر مدفن بھی تیرے نام سے پایا ہے سکون تیرا یہ احسان ہے احسان مدینے والے تیری دید لئی موت نو گل لایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سجایا جا رہا ہے میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں مقامی علماء کرام ثناخان رسول اور سٹیج پر جلوہ افروز نامور عالم دین عالم باعمل حضرت علامہ مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں
یہ مجبوری ہوتی ہے، دوست کافی نیچے بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ میرے بھائی محمد ریاض شوق صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے مقامی عالم قاری خالد حسین شمسی صاحب کا بھی اس مدرسے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، واسطہ ہے۔ ابھی میرا خیال ہے علامہ فخری صاحب نہیں پہنچے، کہ آ گئے ہیں؟ اچھا، تو جتنے بھی مقامی علماء کرام آئیں گے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اب پروگرام کو شروع کرتے ہیں تاکہ پروگرام اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے اور اختتام کی طرف بھی جائے۔ تو اگر شروع نہیں ہوگا تو ختم کیسے ہوگا؟ تو میں جو آج کی یہ بزم سجی ہے اس کا سہرا، اس محنت کا ثمر، ان پھولوں کو تیار کرنے میں جس شخصیت کا عمل دخل ہے، میری مراد قاری عبدالحمید قادری صاحب ہیں، مدرس مدرسہ حاضہ، انتہائی محنتی استاد ہیں، انتہائی شریف، ان سے گزارش کی تھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کس طرح کام ہو رہا ہے، ان کی محنت کتنی ہے۔ تو یہ محنت کرنے سے سارا جو پھل ہے اور یہ جو ماحول بنتا ہے یہ محنت سے بنتا ہے۔ تو سارا فوکس جو ہے وہ آج مدرسہ کا ہے، تقریریں آپ پہلے بھی سنتے ہیں، آج صرف اس ماحول فرمائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ان قریب ہی لاہور کی نگری سے ہمارے آج کے مہمان خصوصی، عزت مآب، فضیلت مآب، مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد رمضان سیالوی صاحب، جو کہ اکثر آپ سماعت کرتے ہیں کیو ٹی وی پہ، آپ کے خطابات اکثر نشر ہوتے رہتے ہیں، ان قریب ہی اسٹیج کی زینت بنیں گے، تو ہم دل کی اتھاہ گرہیوں سے اپنے آنے والے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، مفتی پاکستان، فخر اہل سنت، ناز اہل سنت، عالم باعمل، حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ قبلہ تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور داتا کی نگری سے آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج محمد رمضان سیالوی صاحب اسٹیج کی زینت بنے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ الشيطان الرجيم بسم الله
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا उम्र की मुबारकबाद भी देता हूँ कि हमने कोशिश इस दफ़ा की है कि अपने बच्चे सारे तैयार किए हैं
یہ تو ہمارے مسلک کی شان ہے نا، سر کے تاج ہے، ورنہ ہمارے پاس پوری ٹیم اپنی تیار ہے۔ ہاں انشاءاللہ یہ آپ سنیں گے تو وہ آغاز میں ایک ترانہ میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ سارا ٹائم تو یہ لے لیا ہے، مجبوری ہے، ریاض شوق صاحب نہیں آئے، پروفیسر ڈاکٹر تراب حسن۔ گھر گھر یہ پیغام پہنچاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ آپ کو جملہ اچھا لگ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ گھر گھر یہ پیغام پہنچاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے پیارے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہاں جی، چوری ڈاکہ شراب میں مست، ناچ گانے میں تو ہے مست، ناچ گانے میں تو ہے مست، شیطان تمہارا ازلی دشمن، اس دشمن سے جان چھڑاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اب تو آجا دین کے قریب، اب تو آجا دین کے قریب، چھوٹا بڑا امیر اور غریب، اب تو آجا دین کے قریب، چھوٹا بڑا امیر اور غریب، یہ ہے فتنے کا دور، یہ ہے فتنے کا دور، اس دور میں اپنا ایمان بچاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ڈھول باجے تیرا شوق، ڈھول باجے تیرا شوق، ناچ گانے میں تو ہے مدہوش، یہ ہیں سارے ہندوؤں کے رسم و رواج، یہ ہیں سارے ہندوؤں کے رسم و رواج، ان رسم و رواج سے جان چھڑاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہاں جی، خدا حافظ۔ اب میں خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، لائق صد تکریم و اعزاز وارثان منبر و محراب، محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم ہمارے اس علاقہ کی عظیم دینی اور خوبصورت روحانی درس کا دارالعلوم مہریہ نصیریہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی اس حسین نشست میں حاضر ہیں، جس میں ہمارے پاس جو خصوصی مہمان ہیں، منظور نظر حضور 20 سال غریب نواز مقبول بارگاہ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری مراد عالم بعمل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور بھی جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لے کے آئے ہیں، ہم سب کو آج کی اس خوبصورت نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الحاج خادم حسین سرگانہ صاحب، جو کہ الحمدللہ اسم با مسمہ واقعتاً اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، دن رات کی محنت شاقہ سے آپ نے ثابت کیا ہے مشن کے خادم۔ تو میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو اور اس ادارے کے استاد گرامی اور عزیز طلباء کرام، معاونین، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں،
ان مقدس اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت نہیں دیکھتے بلکہ نبی پاک کے دین کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی ضرورت کو دیکھا کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا مزاج یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے، اللہ کی توفیق شامل ہو تو کچھ بچ جائے تو ہم دے دیتے ہیں، یا پھر خراب ہونے کا ڈر ہو تو ہم پھر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی زندگیاں جو بچا ہوا ہے وہ عطا کرنے کے عادی نہیں ہیں، بلکہ جو کبھی بچ جائے تو اس کو اپنے لیے پسند کیا کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ کا معمول کیا ہے کہ ہمیشہ وہ دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ اکرام وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ان کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کرتے، دعوت کا اہتمام بھی کرتے۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ اگر مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے تو پیش کیا جائے۔ آگے سے جواب آیا ما عندنا الا الماء، ہمارے گھر میں پانی موجود ہے، اگر حکم ہو تو پانی کا پیالہ پیش کر دیں۔ توجہ کیجئے گا ذرا، پوچھا گیا ہے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے تو پیش کیا جائے، حکم ہو تو پانی کا پیالہ پیش کریں۔ جواب میں یہ نہیں کہا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی تربیت کا اثر ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے کہ آگے سے جواب یہ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا کہا پانی ہے، حکم ہو تو ہم پانی کا پیالہ پیش کر دیتے ہیں۔ مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج یہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ان کو کھانا پیش کرنا ہے۔ اصحاب کے سامنے سرکار علیہ السلام نے اظہار کیا، ایک صحابی رسول جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، انصاری صحابی تھے، حضور یہ خدمت کا موقع مجھے عطا کریں۔ آپ نے فرمایا جائیے جا کر جو کچھ ہے تیار کیجئے مہمان کے مہمان نوازی کے لیے۔ صحابی گھر گئے اور جا کر عالیہ محترمہ سے پوچھا کہ مہمان تشریف لے کے آ رہے ہیں، بتائیے کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو آگے سے جواب بڑا سادہ سادہ کہ ما عندنا الا قوت صبیانک، ہمارے گھر میں صرف اتنا سا ہے، آج آپ بھی بھوکے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ بھوکی رہوں گی، صرف اس سے ہمارے بچوں کا پیٹ پالا جا سکتا ہے، یعنی بہت تھوڑا سا رزق آج ہمارے گھر میں، اس کے سوا زیادہ نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے سمجھانے کے لیے اپنی بات کو بڑھایا، کہا پہلے میری ذات کے لیے خود کو بھلاتی تھی، آج بچوں کی محبت میں مجھے بھی چھوڑ دیا ہے، تو کیا کر اکرم ضیف رسول اللہ، آج رسول کریم علیہ السلام کا مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، آج بچوں کو بھی بھلا دے، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کے مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ آگے سے کوئی احتجاج نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی سوال، تین کام کیجئے، حکم ہو کہائی طعامک اسبہی سراجک نبمی صبیانک، کہ گھر میں جو کچھ ہے اس کو پکا کے رکھ لیں اور گھر کا چراغ جلا کے رکھ لیں اور بچوں کو سلا دیں، کہ پھر کہ مہمان تشریف لے آئے گا آپ دسترخوان لگا دیں، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے، چپکے سے جانا، چراغ گل کر دینا، آرام سے جانا، چراغ بند کر دینا، آج پھر اندھیرا ہو جائے گا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جب چراغ بند ہو جائے گا تو چراغ جلانے کے لیے دیا سلائی نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، تو مہمان دسترخوان پہ بیٹھا ہے، انتظار مناسب نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ چلو اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں، تو کہا پھر ہوگا کیا کہ مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور ہم ساتھ بیٹھ کے خالی ہمارا مہمان کھانا بھی کھا لے گا اور ہمارے گھر کا جو پردہ ہے راز ہے وہ بھی پردے میں رہ جائے گا۔ اسی ترکیب پر عمل کیا گیا۔ اندازہ کیجئے گھر کے بظاہر حالات کیا ہے کہ دیا سلائی بھی نہیں ہے، ماچس بھی نہیں ہے، لیکن جذبہ کتنا بڑا۔ حضور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے،
لیکن شاید اگر کمی ہے تو ایک جذبے کی. اور پھر مہمان کی مہمان نوازی کی گئی. صبح بارگاہ نبوی میں حاضر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا داویک اللہ اللیلہ، کہ اس رات کا حسن یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہنستا رہا. ہنسنا اللہ کی شان نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو ترغیب دلانا چاہتا ہوں میاں، اگر اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے بلکہ مہمان کی تکریم کے اوپر اپنی ضروریات کو اگر قربان کر دیا جائے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رب کائنات اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. اتاہیک اللہ اللیلہ. آج تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ اظہار رحمت کرتا رہا ہے. اصحاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے وہ صحابی جو مہمان اور میزبان تھے ان کی آپس کی گفتگو اور سارے معاملے کو ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا فَعَجَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ. فرمایا اللہ تعالیٰ کو او میاں بیوی کی وہ ادا پسند آئی ہے کہ انہوں نے چراغ کو گل کر کے چراغ کو بجھا کے مہمان کو کھانا کھلایا ہے اور ساتھ خالی بیٹھ کے اپنا منہ ہلایا ہے. اب دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سلا کے کھلایا ہے بلکہ یہ کہا چراغ بجھا کے کھلایا. اپنی فیلنگ عرض کرتا ہوں، کوئی نہ دے تو گیلا نہیں ہوتا، کوئی نہ دے تو گیلا نہیں ہوتا. دعا ہوتی ہے اللہ توفیق عطا کر دے. لیکن کچھ بھائی ہوتے ہیں جو دے کر ایذا دیتے ہیں، بلکہ اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو دیتے بھی نہیں ہیں اور ایذا دیتے ہیں، جملے کستے ہیں اور بڑے اچھی عجیب جملے سننے کو ملتے ہیں لیکن خاموشی سے سنے جاتے ہیں. لیکن یہاں سے اس حدیث پاک سے جو میں صرف آپ کو فائدہ لے کے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بچوں کو سلا کے کھلایا بلکہ یہ فرمایا کہ گھر کا چراغ بجھا کے کھلایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ آداب بہت پسند ہے کہ اللہ کی مہمانوں پر دینداروں پر خرچ کیا جائے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، لیکن اتنی رازداری سے خرچ کیا جائے کہ جس پر خرچ کرتے ہیں وہ کہیں آپ کے سامنے وہ شرمساری کی وجہ سے اس کو نظر نہ چکانی پڑے بلکہ اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی حسن تاکہ کل دن کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ نظر میں وہ نظروں کے ساتھ نظر تو ملا سکتے. برادر نشی وقت حاجی صاحب کو میں تقریباً عرصہ 10-12 بلکہ 13 سال سے دیکھ رہا ہوں، ادارہ بننے سے پہلے سے دیکھ رہا ہوں. دن رات محنت، اچھی فکر، اعلیٰ سوچ اور دل میں اخلاص اور زبان پر صداقت. جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور پھر کمال یہ ہے اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی کا زبان پہ گلا نہیں کرتے. جیسے اپنی جلوت ہے ویسی اپنی خلوت کے اندر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے. ہاں لوگوں کو ترغیب دلانے کی فکر ضرور دامن کی رہتی ہے. تو کیا ہم آج کے اس خوبصورت پنڈال کے اندر اس بات کا عہد کرتے ہیں؟ الحمدللہ پہلے بھی ہم ان کا دست و بازو ہیں لیکن اب عملی طور پر ان کے دست و بازو بنے. ذرا یہ اپنی خاموشی توڑیے ایک بار، کہیے سبحان اللہ. نہیں جو شروع سے اب تک نہیں جو بولا نا وہ ذرا بولے ایک بار سبحان اللہ. اب ایک بار کرم فرمائیے نا، ایک بار اگر اپنے ہاتھ بغلوں سے نکال کے اٹھا کے دی کہیے ذرا ہم انشاءاللہ ان کے دست و بازو بنیں گے. یہ ذرا کیمرے والا ساتھی ذرا کیمرہ گھمائے تاکہ پتہ چل جائے، سارے چہرے نظر آ جائے. ذرا ہاتھ نکالیے باہر سے. اللہ کرے ہم نے یہ ہاتھ صرف کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رسول کے دربار میں بیٹھ کے ہم نے یہ اچھی نیت کی ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے اور ہمارے لیے مریض ہو کر اور کچھ معاملات میں معذور ہو کر اس کے باوجود وہ دن رات محنت کی شاخہ میں مصروف عمل ہے. ہم ان کا دست و بازو کریں.
اور دست و بازو ان کا بننے کی حاجت ہے، اس لیے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آج دین غریب الوطنی کے عالم میں ہے۔ اس وقت تو ایک مہمان صحابی رسول کے دروازے پہ آیا تھا، تو آج یہاں ہمارے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ غریب الوطنی کے عالم میں مسافر بنا ہوا ہے دین۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بشارت کے کہا تھا، فرمایا ان الدین بدأ غریبا وسیعود اکرام کی جانثاریاں، صحابہ اکرام کی قربانیاں اور صحابہ اکرام کی محنت شاقہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کو عروج عطا کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں ایک زمانہ پھر پلٹ کے آ جائے گا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، فرمایا یہ دین پھر غریب ہو جائے گا جس طرح یہ دین ابتدا میں غریب تھا۔ عزیز آج کے غریب یہ دین پھر وہ اپنے غربت کے زمانے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے آج ہم دین کو مضبوط کرنے کے لیے، دینداروں کو مستحکم کرنے کے لیے اور دینی اداروں کو فعال کرنے کے لیے ہم ان کا دست و بازو بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس پاکیزہ نشست کو قبول فرمائے اور پڑھنے والے طلباء کے علم میں، پڑھانے والے اساتذہ کی الحمدللہ رب العالمین۔ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا حبیب اللہ، لا بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟